کیا آپ کو بھی راتوں کو وہ خواب سونے نہیں دیتے جو آپ نے سالوں پہلے دیکھے تھے، لیکن ڈر کی وجہ سے انہیں کبھی حقیقت نہیں بنے؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اسے آخر تک دیکھیں۔ میں جب اپنی زندگی کے پچھلے 20 سال دیکھتا ہوں تو مجھے ایک ایسی بات نظر آتی ہے جو شاید آج آپ کی بھی کہانی ہو۔ ہم سب کے ذہنوں میں بہت سے خیالات اور بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، لیکن ان کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ صرف وہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں میں ایک ڈر ہے۔ میں جب 20 سال پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میرے پاس بھی بہت سے ارادے تھے، لیکن میں اسی خوف کا شکار تھا کہ کہیں ناکام نہ ہو جاؤں۔ آج مجھے اس ناکامی کا ڈر نہیں، لیکن کوشش نہ کرنے پر افسوس اور پچھتاوا ضرور ہے۔ کاش میں اس وقت قدم اٹھا لیتا۔ ہمارے ارد گرد کتنے ہی لوگ جو کوئی نیا کاروبار، کوئی تعلیمی مرحلہ یا کوئی ہنر شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن حالات سے ڈر کر رک جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں کی بھاگ دوڑ اور حلال رزق کی تگ و دو بھی ایک عبادت ہے۔ ایک مومن کا معاملہ عام انسان سے الگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈرتا نہیں، توکل کرتا ہے۔ جب ہمارا ایمان ہے کہ ہر معاملے کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک مومن کا اصل مقصود صرف دنیاوی کاروبار یا ڈگریاں نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اصل ہدف رب العالمین کی رضا اور جنتوں کا حصول ہے۔ ہمیں دنیا کی ان کامیابیوں کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کے تزکیے کی بھی فکر لازمی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، جبکہ آخرت کی زندگی وہ نہ ختم ہونے والی، لامحدود ہے۔ ہم جو بھی کاروبار کریں، جو بھی علم حاصل کریں، اس میں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اگر ہمارا کاروبار دیانت دارانہ ہے اور ہماری تعلیم انسانیت کی خدمت کے لیے ہے تو یہ دنیاوی سفر ہی ہمیں آخرت کی بڑی کامیابی تک لے جائے گا۔ اصل فلاح اور کامیابی صرف بینک بیلنس میں نہیں، بلکہ اس سکون میں ہے جو رب کی یاد اور نفس کی پاکیزگی سے ملتا ہے، جو رب العالمین کی اطاعت سے ملتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ لہٰذا آج ہی قدم اٹھائیے، اپنے دنیاوی منصوبوں کو اللہ پر توکل کے ساتھ شروع کیجیے، لیکن اپنی نظر ہمیشہ اس ابدی کامیابی پر رکھیں جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ دنیا بھی سنواریں اور آخرت کی بھی فکر کریں، بلکہ آخرت کی فکر زیادہ کریں، کیونکہ اصل کامیاب وہی ہے جو اپنے رب کو راضی کر کے اس دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔